میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے، میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے، سبز موسم میں مجھے زرد ہوا دی اس نے، پہلے ایک لمحے کی زنجیر سے باندھا مجھ کو اور پھر وقت کی رفتار بڑھا دی اس نے، میری ناکام محبت مجھے واپس کر دی، یوں میرے ہاتھ میری لاش تھما دی اس نے۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے موت سکون بخشے گی، وہ ستمگر تھا سو جینے کی دعا دی اس نے، جس کے ہونے سے تھی سانسیں میری دگنی محسن، جس کے ہونے سے تھی سانسیں میری دگنی محسن، وہ جو بچھڑا تو میری عمر گھٹا دی اس نے، میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے۔ السلام علیکم، حیا کپول آپ کی سماعتوں سے محو گفتگو۔ امید کہ آپ لوگ خوش ہیں اور دعا کہ آپ کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ دوستو، نظر اکثر لگ ہی جاتی ہے خوشیوں کو، جس طرح ثانیہ مرزا صاحبہ کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ دوستو، ہم جس شناخت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اس شناخت کے ساتھ لازمی ہمارے ملک کا نام جڑا ہوتا ہے، ہماری پہچان لازمی ہمارے ملک کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر اگر ہم اپنی صلاحیتوں سے کوئی انٹرنیشنل لیول اچیو کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے ملک کے باشندے سے شادی کرتے ہیں تو یہ ایک نارمل لائف کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں، پھر اچانک سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کسی ایسے ملک کے کھلاڑی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں کہ جس ملک کو ہمارا ملک پسند نہ کرے، پھر بھی ہم اپنی شادی اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کر لیں۔ دوستو، یہ سب کچھ واقعی اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے، خاص کر ایک عورت کو۔ آج میں بھی ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کر رہی ہوں جو تعارف کی محتاج نہیں، ہندوستان کی پرکشش اور خوبصورت ٹینس پلیئر ثانیہ مرزا، جنہوں نے پاکستان کے کھلاڑی شعیب ملک سے شادی کی۔ مانا کہ یہ شادی ان دونوں کی رضامندی سے ہوئی تھی، لیکن اس شادی کو لے کر ہندوستان میں اعتراضات بھی ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شعیب ملک کو وہاں بھی عزت دی جاتی تھی، اور پھر ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو یہ رشتہ اور مضبوط لگنے لگا۔ لیکن اچانک سے شعیب ملک کی طرف سے بے وفائی نے اس رشتے میں دراڑیں ڈالنی شروع کر دی، اور ثانیہ مرزا بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی واویلا مچائے ان کی زندگی سے آہستہ آہستہ الگ ہونے لگی۔ شعیب ملک پاکستان کی ایک معمولی لڑکی کو ڈیٹ کرنے لگے۔ میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور ایک عورت ہوں۔ یہاں میں نے معمولی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ وہ بھی شادی شدہ تھیں اور شوہر کے ہوتے ہوئے شعیب ملک کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی اور شعیب ملک سے اچانک سے ایک دن شادی کا اعلان کر دیا۔ اس سب سچویشن میں ثانیہ مرزا نے صبر سے کام لیا، کوئی پریس کانفرنس، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کی، کسی پر کوئی الزام تراشی بھی نہیں کی۔ ان کا دل ٹوٹا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے شعیب ملک ان کے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کے باپ بھی ہیں، لیکن انہوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا۔ میری نظر میں وہ نہ صرف ایک شاندار ایتھلیٹ بلکہ ایک عظیم خاتون بھی ہیں۔ ثانیہ مرزا صاحبہ کی برابری جس عورت نے کرنی چاہی، بھلے وہ اپنی کوئی پہچان رکھتی ہوں گی، لیکن ایک اچھی عورت ہرگز نہیں ہو سکتی۔
ثانیہ مرزا صاحبہ، آپ کے لیے ہم پاکستانیوں کے دلوں میں بہت عزت اور احترام ہے، اور آپ کے لیے نیک خواہشات اور سلامتی کی دعا ہمیشہ ہمارے لبوں پر رہے گی۔ اور پھر کسی نے کیا ہی خوبصورت لفظ لکھے کہ خدا کے ترازو کے آس پاس، خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، تسبیحوں، مسلوں، ٹوپیوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خداوند تعالی صرف نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ جاتے جاتے ایک خوبصورت تحریر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ عرض ہے کہ یہ نعرِ محبت کہیں تجھ کو نہ جلا دے، یہ نعرِ محبت کہیں تجھ کو نہ جلا دے، یادوں کی دبی راکھ کو ہرگز نہ ہوا دے۔ لازم نہیں ہر بار تجھے ہم ہوں میسر، لازم نہیں ہر بار تجھے ہم ہوں میسر، ممکن ہے تو اس بار ہمیں سچ میں گوا دے۔ کب تک تیری یادوں کی اذیت کو سہوں میں، اس کرب سے مجھ کو کوئی آزاد کرا دے۔ جینے نہیں دیتا یہ احساس شب و روز، سالوں کی رفاقت کوئی لمحوں میں بھلا دے۔ قائم ہی رہیں گے سدا ہم اپنی دعا پر، تو ظلم کی شدت کو بھلے اور بڑھا دے۔ اس دور میں ممکن نہیں حق بات بھی کہنا، مجرم ہوں اگر میں مجھے سولی پہ چڑھا دے۔ لازم نہیں ہر بار تجھے ہم ہوں میسر، ممکن ہے تو اس بار ہمیں سچ میں گوا دے۔